بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہونے والی ایک عظیم الجنگ کی خبر دی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحمہ کبریٰ کا نام دیا ہے۔ یہ جنگ ظہور مہدی سے پہلے ہوگی۔ اس جنگ میں فتح پانے کے بعد مسلمان قسطنطنیہ کی طرف رخ کریں گے اور اس کو فتح کر لیں گے، پھر دجال نکلے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہوگی، اور یثرب کی بربادی ملحمہ کبریٰ کی جنگ ہوگی، اور ملحمہ کبریٰ کی جنگ قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا خروج ہوگا۔ اس وقت لشکر اسلام دمشق کے شہر غوطہ میں ہوگا، اور وہ اس وقت کے نیک ترین لوگ ہوں گے جنہیں خدا رومیوں پر فتح دے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملحمہ کے دن مسلمانوں کی پناہ گاہ سرزمین غوطہ ہوگی، جسے دمشق کہتے ہیں، جو شام کا سب سے بہترین شہر ہوگا۔ ملحمہ کبریٰ اور فتح فلسطین میں 6-7 سال کی مدت ہوگی، اور 7ویں سال دجال نکلے گا۔ عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملحمہ اور قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان 6 سال کی مدت ہوگی، پھر 7ویں سال دجال نکل آئے گا، اور قسطنطنیہ کی فتح مہدی کی قیادت میں جنگ کے بغیر ہوگی۔ اس وقت مسلمانوں کے ہتھیار تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے نعرے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ایک شہر کے بارے میں سنا ہے کہ جس کی ایک جانب سمندر اور دوسری جانب کیا خشکی ہوگی؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جی ہاں۔ فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بنی اسحاق کے 70,000 اس شہر سے جنگ کریں گے، اس شہر میں سے جنگ کریں گے۔ جب یہ لوگ وہاں جا کر اتریں گے تو بغیر اسلحہ کی جنگ کریں گے اور تیر بھی نہ چلائیں گے، بس لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو اس کی ایک جانب گر جائے گا۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ شاید فرمایا کہ دریا کی جانب والا حصہ، پھر جب وہ دوسرا نعرہ لگائیں گے تو ان کے لیے راستہ بن جائے گا، بس وہ اس راستے سے داخل ہو کر اس شہر کو فتح کر لیں گے، اور ابھی وہ اموال غنیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے، ایک آدمی چلاتا ہوا آئے گا اور کہے گا دجال نکل آیا ہے، تو لوگ سب کچھ یوں ہی چھوڑ کر لوٹ جائیں گے، یعنی شام میں اپنی پناہ گاہ کی طرف۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ آخر زمانے میں رومی اسلام لے آئیں گے، اور قسطنطنیہ رومیوں کے ہی ایک جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگی، اور یہ بنی اسحاق کے 70,000 لوگ ہوں گے، اور قسطنطنیہ بغیر قتال کے فتح ہوگی۔ اگرچہ یہ واقعہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، مگر قرب قیامت میں ضرور ہوگا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسطنطنیہ قیامت کے ساتھ ہی فتح۔ یعنی علامات قیامت میں، قیامت کے علامات میں سے علامات کبریٰ، یعنی پہلے جو ذکر کیے گئے تھے وہ علامات صغریٰ تھے، ابھی علامات کبریٰ ہیں۔ یعنی کیا؟ مہدی کا ظہور، یعنی کیا؟ مہدی منتظر کا ظہور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک علامات کی بھی خبر دی ہے کہ آخر زمانے میں مہدی منتظر نکلیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حسن بن علی کی آل سے ہوں گے۔ رب تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس دین کی مدد فرمائیں گے، مسلمان ان کی پیروی کریں گے، وہ مملکت اسلامیہ پر غالب ہوتے جائیں گے۔ ان کی زندگی کے آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، جو ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ پھر ان دونوں بزرگوں کی زندگی میں دجال نکل آئے گا، اور فلسطین کے مقام پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچے گا۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ آئیے ذیل کے اوراق میں امام مہدی کے قدر تفصیل سے احوال بیان کرتے ہیں۔ نام اور حلیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میری اولاد میں سے ایک شخص عرب پر بادشاہ بنے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ علوی خاتمی حسینی ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ کشادہ پیشانی اور دراز بینی والے ہوں گے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مہدی کشادہ جبین اور دراز بینی والے ہوں گے، جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے
جس طرح اس سے قبل وہ ظلم اور جور سے بری ہوئی تھی۔ 7 سال تک حکومت کریں گے، اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، فاطمہ کے نسل سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، رب تعالیٰ ایک ہی شب میں اس کے صلاح و تربیت فرما دیں گے۔ جائے خروج اور زمانہ خروج کی حالات، یعنی امام مہدی کہاں سے نکلیں گے اور اس کا زمانہ کیا ہوگا۔ یعنی مہدی مشرق سے ظاہر ہوں گے، نہ کہ بقول شیعہ کے سرداب سامرا سے، کہ ان جاہلوں اور بے دینوں کا یہ گمان ہے کہ وہ اب تک موجود اور زندہ ہے، اور یہ لوگ اٹھ کے نکلنے کے منتظر ہیں۔ بے شک یہ بات ان کی بکواسات اور خرافات میں سے، جن کا ان کے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں۔ مہدی منتظر کے اہل مشرق تائید کریں گے، جس کے جھنڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ جھنڈوں، جنہیں عقاب کہتے ہیں، کہ مشابہ سیاہ ہوں گے۔ یہ مشرق سے سیاہ جھنڈوں کے زیر سایہ نکلیں گے، اور لوگ بیت اللہ کے پاس اس کی بیعت کریں گے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خراسان سے سیاہ جھنڈوں کو آتے دیکھو تو اس کے پاس چلے جانا، چاہے برفوں پر گھسیٹ کر ان کے پاس پہنچو، کیونکہ ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جزر زبیدی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی اطاعت کریں گے، یعنی ان کے حکومت کی اطاعت کریں گے۔ ان کے ہاتھ میں بارش کی کثرت ہوگی اور زمین اپنے خزانے اگلے گا، چنانچہ مال دولت اور مویشیوں کی از حد کثرت ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخر میں مہدی نکلیں گے جس پر خدا بے حد بارشیں برسائے گا، اور زمین اپنے فصلیں اگل دے گا، اور تندرستی کی حالت میں لوگوں کو مال دیں گے، اور مویشیوں کی کثرت ہوگی، اور امت کا امر عظمت والا ہو جائے گا۔